السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے زبان کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ذکر چل رہا تھا کہ اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اور ہر نعمت کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے صحیح استعمال اور اس کے غلط استعمال کی. تو غلط اس نعمت کا اگر صحیح استعمال ہوگا تو وہ فائدہ بھی اتنا ہی دیتی ہے، اور اگر اس نعمت کا استعمال غلط ہوگا تو نقصان بھی اتنا ہی پہنچاتی ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ زبان سے متعلق آدمی کے بڑے بڑے گناہ بہت ہیں. اگر معلوم نہ ہو اور دھیان نہ دیا جائے تو آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور گناہ کبیرہ جب تک توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہوتے. تمام گناہ کبیرہ توبہ کے ساتھ ہیں، بغیر توبہ کے وہ عام طور پر معاف نہیں ہوتے. البتہ اس کی سزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کریں، چاہے تو سزا دے دیں. انشاء عذبہ و انشاء عفا عنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، جس میں تھکتے بھی نہیں ہم، چلتی رہتی ہے، اور جتنا زیادہ بولیں اتنے چٹخارے زیادہ آتے ہیں، اور جتنا غلط بولیں اتنا زیادہ آدمی انجوائے کرتا ہے. باطل میں مزہ ہے، یہ ایک قاعدہ یاد رکھو، باطل میں مزہ بہت ہے. حق میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑواپن ہے. علاج کے واسطے دوا جو استعمال کی جاتی ہے وہ کڑوی رہتی ہے، اکثر کڑوی ہوتی ہے. اور یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیرا گیا ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ. جنت کی باؤنڈری جو ہے وہ ناگوار چیزیں ہیں، مجاہدے کی چیزیں ہیں، خلاف طبیعت کی چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے اعمال جنت کے لیے کرنے ہوتے ہیں اس میں مجاہدہ ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تبلیغ ہے. کچھ بھی کام ہے وہ آپ کو زیادہ مزیدار نہیں لگے گا بلکہ مشقت والا لگے گا. اور جہنم جو ہے وہ شہوت کے ساتھ گھیری گئی ہے. حفت النار بالشہوات، آگ کو گھیر دیا گیا ہے شہوتوں کے ساتھ. خواہش کی باؤنڈری ہے، اور خواہش موافق طبیعت کو کہتے ہیں، اس میں لذت ہے. لذت پہ ایک لطیفہ یاد آیا مجھے. وہ ایک مرتبہ جو ہے مسجد نور میں ایک صاحب پیزے کی دکان کھولے، حلال پیزا. تو وہ چل رہی تھی، تو اتفاق سے دوسرے صاحب جو ان کے کسٹمر ہیں وہ بھی مسجد میں تھے وہاں پہ. تو بات چل پڑی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کی دکان کا پیزا کھایا ہے. تو کہنے لگے کہ کیسا تھا؟ تو کہنے لگے کہ ٹھیک تھا لیکن ویسا نہیں تھا جیسے عام طور پر پیزے کا مزہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی بات بنانے کے لیے کہا کہ مزہ چاہیے تو پھر وہی ملانا پڑتا ہے. وہی مزہ آپ کو چاہیے تو پھر وہی ملانا بھی پڑتا ہے. یہ ایک عام بات، یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال چیزوں میں لذت نہیں ہے اور لذیذ چیزیں حلال نہیں ہیں یا حلال میں لذیذ چیزیں دستیاب نہیں ہیں. یہ ہے کہ باطل میں نسبتاً زیادہ انجوائے ہوتا ہے. اسی سے یہ بھی مشہور ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو نامحرم کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں
ایک وہ ہے. تو اسی طرح زبان سے متعلق جو باتیں ہیں اگر وہ ناجائز ہے نا تو اس میں بہت انجوائے بظاہر آدمی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پھیلتی بھی ہیں، چلائی جاتی ہے خوب. کہتے ہیں نیکی 9 کوس بدی 100 کوس، اردو میں مثل مشہور ہے. یعنی نیکی جو ہے پھیلنے میں 9 میل پھیلنے میں جتنا ٹائم لیتی ہے اتنے ٹائم میں بدی 100 میل پھیل جاتی ہے. اور وہ تو پہلے زمانے کی بات ہے جب خیر کا کچھ غلبہ تھا، تھوڑے خیر کے اثرات تھے کہ 9 میل اور 100 میل کا تناسب تھا. تو اب 9 اور 100 کا بھی تناسب نہیں ہے. جیسے پہلے زمانے میں تناسب جو ہے چاندی اور سونے کا یہ تھا کہ 1 اور 20 یہ تھا نا بھائی، 200 درہم چاندی 20 مسقال سونا، 1 اور 10 کا تناسب تھا. یعنی 7.5 ماشے سونا اور 52.5 تولے چاندی برابر تھا. یہ زکوٰۃ کے اوپر جو مسئلے ہیں. خیر وہ ایک بات یاد آئی تو میں آپ کو سناؤں کہ وہ قیامت تک وہی رہے گا. یہ بھی آپ کو بتا دوں، دنیا والے چاندی کو سستا کر دیں، چاندی سستی رہے گی، لیکن شریعت کے اعتبار سے چاندی سستی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی زکوٰۃ میں یہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے پیسے آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ ہے. یا اگر چاندی بالکل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو 7.5 تولے سونا ہو تو آپ پہ زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. قیامت تک بھی رہتا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہیں. اس وجہ سے حضور کے زمانے میں جو چیز ناپ کے چلتی تھی وہ ناپ کے ہی چلے گی، قیامت تک ناپی میں شمار کی جائے گی. وہ لوگ چاہے تولتے رہیں. حضور کے زمانے میں جو چیز تولی جاتی تھی وہ قیامت تک تولی جانے والے کے حساب میں اور احکام میں ہوگی، چاہے دنیا والے اس میں کتنے چینجز کر لیں. ایسی اسمان جو ہے، قیمت جو ہے نا، یہ متعین ہے شریعت کی طرف سے کہ 20 مسقال سونا اور 200 درہم چاندی. تناسب تھا، لیکن اب چاندی میں سونے میں کتنا فرق ہو گیا. ایسے نیکی اور بدی میں بہت بڑا فرق ہو گیا. اس پر یاد آ گئی بات کہ نیکی 9 کوس اور بدی 100 کوس. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک لذت ہے، اور لذت کا آدمی طالب ہوتا ہے. اس لیے علماء اس پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں بے احتیاطی نہ ہو. تو جو 2 چیزوں کا میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، 2 کا آج کرنے کا ارادہ ہے اگر موقع ملا تو. ایک تو جو ہے باطل چیزوں کا تذکرہ. باطل چیزوں کے تذکرے سے کیا مراد ہے؟ باطل چیزوں سے تذکرے سے مراد ہے حسن و عشق کے قصے، فسق و فجور کی تفصیلات، بدماشوں کے واقعات، مالداروں کی عیاشیاں، بادشاہوں کی حکایتیں، ایسی جو رومانٹک ٹائپ کی ہوتی ہیں. کلام باطل ہے. حوض فی الباطل، باطل میں مشغولیت جو ہے یہ زبان کی آفتوں میں سے ہے. اور زیادہ بولنا اور لایانی بولنا وہ حرام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی زیادہ بول دیا تو گناہ نہیں ہو گیا، لایانی بات کر دیا تو گناہ نہیں ہوا، لیکن اچھا نہیں کیا اس نے. وہ بھی آفت سے ہے اس واسطے کہ اس میں نیکی کمانے کا موقع چلا گیا، کام اچھا کر سکتا تھا، پھر وہ ذریعہ بنتا ہے دوسری اور چیز برائیوں کا وغیرہ وغیرہ. لیکن خوض فی الباطل جو ہے، باطل کلام میں مشغول ہونا، باطل میں لگنا، علماء نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے. اور جتنا آدمی اس کا ذکر کرتا ہے وہ چیز اتنا پھیلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں برائی کا تذکرہ مت کرو زیادہ. برائی کے تذکرے کو، برائی کو، اس کے تذکرے کو روک کر کم کیا جاتا ہے. اور چونکہ برائی کی اشاعت کا رواج ہے اس زمانے میں کہ جو بری بات ہے وہ پھیلاؤ، جو بری بات ہے وہ پھیلاؤ، ظاہر ہے کہ برائی پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. اور لوگ جو ہے اس کے ایک خاص قسم کا تاثر لینے کے عادی ہوتے ہیں، اور ذہن خامخواہ چلنے لگتا ہے اس بات کی طرف. وہ ہمارے ایک دوست لطیفے کے طور پر بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی گرما کے زمانے میں لیکچر کی طرف سے آئے اور پھر یہ کہے کہ میں راستے میں فلاں جگہ پر یہ منظر دیکھا، یہ بات دیکھی، تو جو دوست سن رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ برائی میں ذکر کرے، کیا بدتمیز لوگ ہیں، کیا بےہودہ لوگ، کیا ایسا کر رہے ہیں، کیا ویسا کر رہے ہیں، تو وہ سننے والا یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، آخر میں بھی تو دیکھوں، آخر وہ بدتمیزی کے لائن میں ہی صحیح. تو ایک رجحان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے طبیعت کو، طبیعت مائل ہوتی ہے اس بات کی طرف. تو یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایسی باطل چیزوں کا تذکرہ نہ کیا جائے. جو دنیا کی لائن سے ضرورت کی چیز ہے وہ بات کرو، جو دین کی ضرورت کی لائن کی چیز ہے وہ بات کرو. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ہونے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ دینی اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے. دینی اعتبار سے بولنے کی بات ہے یہ، یا دینی اعتبار سے نہیں تو دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ دنیاوی بہرحال انسان کی ضرورت ہے اور بولنا ہی پڑتا ہے.
اور دنیا کی ضرورت سے آدمی کتنا بھی بولے ضرورت سے، کوئی دل کے اندر اس کی میلا اندھیرا پر نہیں آتا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک امرود بیچتے ہوئے کہے امرود لے لو امرود لے لو، اور زور زور سے چلائے جا رہا بازاروں کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے اور گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے، تو صبح سے لے کے شام تک امرود لے لو چلانے میں اس کے دل میں ذرا سی بھی قساوت اور ظلمت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہی لفظ آدمی بلا ضرورت کے گھر بیٹھے بیٹھے 2-3-4 مرتبہ بولے گا، اس کے دل میں ظلمت آ جائے گی۔ اور نور اور ظلمت کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا، چونکہ جو غفلت کے عادی ہو چکے ہیں، میلے پن کے عادی ہو چکے ہیں، ظلمت کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں نہیں لگتا کچھ۔ جو بہت صاف شفاف ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سی گندگی بھی بہت لگتی ہے، اور جو ہمیشہ گندا سندا رہتا ہے اس کو تھوڑی سی گندگی کا کیا احساس ہوتا ہے، کہیں گے یہ ہے اس کے ساتھ اور صحیح تھوڑا سا گاربیج کے ڈبے کو آپ بولیں کہ بھئی اس کو یہ گندگی کو فیل نہیں کرتا، کیوں فیل کرے گا، وہ تو گاربیج کا ڈبہ ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر تو قیامت میں سامنے آئے گا نا۔ جس میں جتنی گندگی ہوگی اس کو اتنا بھگتنا ہے، جس میں جتنی صفائی ہوگی وہ اتنا فائدہ اٹھائے گا۔ تو دین کے اعتبار سے کیا ہے ضروری، یا دنیا کے اعتبار سے کیا چیز ضروری ہے؟ آیا یہ بولنے میں کچھ فائدہ ہے، یہ بولنے سے کچھ مقصود ہے، وہ سوچنا ہوتا ہے۔ اور سوچنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی سوچتا ہی رہے۔ اس کے علاج کے طور پر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے سوچے پھر کرے۔ تو اس میں غلو نہیں چاہیے ہوتی ہے، ایک انداز آدمی کو کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے واعظ و نصیحت میں سن لیا تھا کہ بھئی جو کام کرو اور تو پہلے سوچ کے کرو کہ بھئی یہ کرنا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے۔ وہ صرف سفر کر رہے تھے ریل میں، بیوی بچے ساتھ تھے، اسٹیشن آ گیا تو بیوی نے کہا بچوں کے لیے کچھ اسنیک لے لو، تھوڑا سا چنے پھٹانے جو بھی ملتے ہیں اسٹیشن پہ۔ تو اتر گئے اسٹیشن سے اور خریدنے سے پہلے کہا حضرت نے مجھے کہا تھا کہ سوچ لوں کہ بھئی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ تو سوال جواب میں لگ گئے کہ یہ لینا دینی اعتبار سے ضروری ہے یا نہیں ہے، بچوں کو دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے، کھانا تو ان کے ساتھ میں لے لیا تھا، اب کیا ضرورت ہے اس کی۔ وہ اتنے میں گاڑی چل دی، ابھی خریدا ہی نہیں تھا، ابھی مراقبے میں تھے، وہ گاڑی چلی گئی۔ اب بچے گاڑی میں، بیوی گاڑی میں، اور یہ اسٹیشن پہ اور یہ مراقبے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا غلو بھی نہیں چاہیے کہ عین وقت پہ کام ہی خراب ہو جائے۔ بات ہوئی تھی 5-10 منٹ پہلے کی، 10 منٹ کے بعد بول رہے ہیں اچھا میں یہ بول رہا تھا، تو یہ بیچ کے 10 منٹ لوگوں کے لیے ہنسی کے ہو جائیں گے۔ پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت فیصلہ دی ہے، دھیان رہے، فکر رہے، اہتمام رہے کہ جو بات بولنا ہے وہ سوچ کے بولے، اس سے دین کا کیا فائدہ ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ اور کلام باطل کی نوبت کہاں آتی ہے معلوم؟ آج کل تفریحی مجلسوں کا رواج بہت عام ہے، پہلے بھی تھا۔ تفریحی مجلس انسان کا ایک خاصہ ہے۔ پہلے تو اس کے لیے مستقل مراسی ہوا کرتے تھے، آدمی ہوتے تھے جن کو مراسی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں کچھ، بعض علاقوں میں کچھ، ہنسانے کا کام کرنا ان کا، ادھر ادھر کی قصے سنانا، باتیں بنانا اور جنا والا ایکٹنگ کرنا، وہیں کا وہیں نئی چیز فی البدی کوئی چیز کر دینا، یا پہلے کی ادھر کی چیزیں لا کے۔ تو اس میں اس مشغلے کے اندر اس کا دھیان نہیں رہتا، پھر اس میں کسی کی مذاق اڑائی جا رہی، کسی کی تحقیر کی جا رہی، کسی کی برائی بیان کی جا رہی، کسی کی برائی تلاش کی جا رہی ہے، یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خوض فی الباطل، باطل کلام سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ چوتھی چیز جو اس سے متعلق ہے خاص، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ ہے بات کاٹنا کسی کی۔ اس کو مرا کہتے ہیں عربی میں، بات کاٹنا۔ کوئی آدمی بات بول رہا ہے، بات کہہ رہا ہے، تو اس کے بیچ میں اس میں نقص نکالنے کے لیے اعتراض کرنا، اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہے بہت بڑا عیب۔ بات کاٹنا جو ہے بہت بڑا عیب ہے۔ یہ جو کوئی آدمی بات کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو درمیان میں ہاتھ اٹھانے کا، انگلی اٹھانے کا رواج جو اپنے امریکہ میں ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے ہاں ہمارے انوائرمنٹ میں بہت کم ہو گیا ہے، لوگوں میں تمیز آ گئی۔ یہ بدتمیزی کی بات ہے، اس لیے بول رہا ہوں میں کہ لوگوں میں تمیز آ گئی، کیونکہ یہ میرا کا حصہ ہے، اصل میں یہ میرا ہے یہ۔ اور میرا تو بات کاٹنا، لوگوں کے بات میں عیب نکالنا، یہ عام آدمی کے لیے تو خیر ہے، عالموں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تعلم العلم لیماری به العلماء ولیجاری به السفہاء فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
جو آدمی علم کو سیکھنے میں یہ ذہن نیت رکھتا ہو کہ وہ ڈسکس کرے گا، بحث کرے گا علماء سے، ان کی بات پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اور جرأت کرے گا سفہاء اور بیوقوفوں پر کہ ان کے اوپر دھاک جمائے گا، اپنی سفہاء پر دھاک جمانے کے لیے اور علماء میں چھا جانے کے لیے اور ان سے بحث کرنے کے قابل ہونے کے لیے اگر کوئی علم سیکھتا ہے تو وہ علم نہیں سیکھ رہا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ علماء کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، عوام کا تو آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ بات کاٹنا، اور بات کاٹنا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ادھوری بات کے اوپر خواہ مخواہ تبصرے، تذکرے اور بحثیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب پڑھ لی، بحث شروع کر دی مسئلے پر، کوئی کیسٹ سن لی، بحث شروع کر دی مسئلوں پر، ترجمہ پڑھ لیا، بحث شروع کر دی لوگوں سے کہ اس مسئلے میں تھوڑا بات تو کریں گے ڈسکس، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، نہیں ایسا نہیں میں ایسا بڑا نہیں، کیا کر رہی ہے؟ یہ تو کاٹ نہیں ہوا نا بات کو، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہوں میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ترک المراء وهو محق، جو آدمی جھگڑے کو اور بات میں جھگڑے کو میرا کہتے ہیں، جو آدمی بات میں جھگڑے کو اور بات کاٹنے کو چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو، بنی لہو بیت فی وسط الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے بیچ میں ایک عالیشان محل بنا کے دیں گے۔ وهو محق، حق ہونے کے باوجود حق پر تھا لیکن سوچا کہ جیدہ چھوڑ دو، میرا چھوڑ دو، بھائی کون اس پنچایت میں پڑے گا، بات اس کو پوری معلوم ہے نہیں تو کہاں اس سے الجھوں میں۔ اور اگر کوئی آدمی محض بات میرا نہیں ہونے کے لیے اپنی بات کو چھوڑ دے اور وہ غلطی پر تھا لیکن وہ خاموش ہو گیا کہ بھائی میرا نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے کنارے محل بنا کے دیں گے دونوں کو جنت، صرف جدال چھوڑنے کی وجہ سے، میرا چھوڑنے کی وجہ سے۔ اتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ میرا ہی جو ہے وہ باطل پر چلنے کا راستہ ہوتی ہے جب تک آدمی کے پاس حق موجود ہوتا ہے۔ جتنے آسمانی مذہب والے ہیں جب وہ آسمانی مذہب کو چھوڑ کر، آسمانی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلے ہیں تو میرا کے بعد ہی چلے ہیں، یہ ہے حدیث شریف میں۔ ایک دوسرے کی بات کاٹنا، ایک دوسرے پہ غالب آنا، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، ایک دوسرے کی تنقید کرنا، ایک دوسرے کو تحقیر کرنا، دوسروں کے سامنے رسوا کر دینا، لاجواب کر دینا۔ بعضوں کو خواہش ہوتی ہے کہ 4 آدمیوں کے سامنے ایسا سوال کروں کہ بس مولانا صاحب لاجواب ہو جائیں، پھر وہ ایک میرا موضوع ہوتا ہے بعد میں دعوتوں میں، ادھر ادھر جو بات ہوئی تھی میں نے لاجواب کر دیا ان کو، وہ بیان کر رہے تھے میں نے ایسی بات کر دی، وہ کوئی تو اور کچھ بول نہیں رہا تھا، میں نے بول دیا کھڑے ہو کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے اس کا لوگوں کی تحقیر، کہ آدمی کی نیت ایسا کرنے میں سامنے والے کو کنڈم کرنا ہوتا ہے، لوگوں میں یہ دکھا دے کہ میں یعنی یہ اس کو کچھ نہیں آتا، میں نے اس کو لاجواب کر دیا۔ اور دوسرا سبب اس کا ہوتا ہے اپنی برتری، میں بڑا ہوں، میرے کو معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ اور دوسروں کی تحقیر یہ کبر ہے اور اپنی برتری یہ عجب ہے، اور دونوں گناہ کبیرہ ہیں، بہت سخت گناہ ہے۔ اپنی برتری اور اپنی تعظیم، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دوسرے سے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھوکے بھیڑیے کو اگر بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنے آدمی کے دین کو یہ صفت نقصان پہنچاتی ہے، یہ فیلنگ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور دوسرے کو حقیر کرنا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی یہ بیماری ہوگی دوسرے کو حقیر کرنے کی، سمجھنے کی، تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، اتنی مہک ہے اس میں، اتنی دور رہے گا، اتنا آوے رہے گا اس سے۔ تو اس کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں جہنمیوں سے جس بات کا سوال کیا گیا کہ تم کو جہنم میں آنے کا سبب کیا ہوا، تو انہوں نے جو سبب بیان کیے اس میں ایک سبب یہ فرمایا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ میں بحث میں رہتے تھے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تم بحث کی عادی مت کرو، نہیں بس ویسے ڈسکس کر رہے تھے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے دین پہ کر لیں۔ ایسا ڈسکس کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنے میں جتنی برائی ہے دین کے معاملے میں ڈسکس کرنے میں بھی اتنی ہی برائی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو کاٹنا ہوتا ہے، دونوں میں علامہ تو کوئی ہے نہیں، اور دونوں کو اقرار ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی علامہ تو ہے نہیں، کہ پورا کنٹرول ہے
اور سبجیکٹ کے اوپر پورا حاوی ہے اور پوری بات معلوم ہے اور اس پہ کوئی سوال جواب ہو تو وہ پورا دیا جا سکتا ہے، ایسا تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں. وہ دونوں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ہے نہیں اس فیلڈ کے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ چلو اس طرح معلومات کا تبادلہ ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوگا اور روشنی پیدا ہوگی. بھائی روشنی نہیں آتی اس سے، اس کو مرا کہتے ہیں. لا تماری اخا کا ولا تمازح ہو، اپنے بھائی کے ساتھ مرا مت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. نہ اس کے ساتھ ایسا مذاق کرو کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ساتھ مرا کرو کہ اس کی بات کو کاٹ کے اس کو شرمندہ کرنے کو آپ سوچیں تو بات کاٹنا ہے مجھے. یہ دو صفت ہوئی جن کا ذکر میں نے آج کیا مختصر. ایک تو ہے خوض فی الباطل کا، باطل میں مشغولیت کا، اور دوسرا ہے مرا کو چھوڑنے کا، جدال کو چھوڑنے کا، بحث کرنے کو چھوڑنے کا، کہ اس میں دوسرے کی بات کاٹنا، اس میں عیب نکالنا، اس کو چھوٹا دکھانا، اس کو لاجواب کرنا، اس کو ساکت کرنا، یہ سب چیزیں اس کا منشا ہے. اور اندر سے جو بیماری ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی برتری اور شان کو ظاہر کرنا اور دوسرے کو چھوٹا دکھانا. اپنی برتری اور شان کو ظاہر کرنا یہ عجب ہے، اور دوسرے کو چھوٹا دکھانا یہ کبر ہے. اور عجب بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے سود حرام ہے، جیسے رشوت حرام ہے، جیسے بدکاری حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے. اور کبر بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے. ان کی حرمت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی وہ بڑے درجے کا حرام ہے، یہ چھوٹے درجے کا حرام، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لی ہیں.